اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمانو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، اے ایمان والو، انفقو، فرمایا تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرما رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے این یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، کہ لا بیع فیہ، کہ جس دن پھر خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں رہے گی، کسی قسم کی کوئی تجارت پھر نہیں باقی رہے گی، ولا خلۃ، اور فرمایا یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی کوئی دوستی باقی نہیں رہے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی انکار کرنے والے کافر لوگوں کے لیے کوئی سفارشی باقی رہے گا۔ تو جب وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی فائدہ مند، جب وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن کوئی دوستی کسی کافر کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کسی دوست کافر کے کام نہیں آئے گی، تو فرمایا ایمان والو تم وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، کیونکہ یہ خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمہاری بہترین نفع مند تجارت ہوگی، کہ تم ایک خرچ کرو گے تو تمہیں 70 گنا اس کا اجر و ثواب آخرت میں نصیب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہر بندہ دوسرے بندے سے بھاگے گا، ماں بچوں سے بھاگے گی، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، فرمایا اس روز بندے کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ وہ بندے کے سر کے اوپر سائبان بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ ہر بندہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو فرمایا بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا اے ایمان والے لوگو، وہ دن آنے سے پہلے تمہارے پاس جو کچھ ہے، فرمایا اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور صرف ایک مال ہی نہیں ہے کہ صرف پیسے دینا ہی صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کسی کے ساتھ حسن کلام کر لینا، اچھے انداز سے بات کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کچھ پڑھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے کا بھلا کر دینا، کسی کے ساتھ نیکی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہر وہ عمل، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دینا، یہ بھی بندے کے لیے صدقہ ہے، کہ بچوں کی اچھی تربیت کر دی گئی، انہیں اچھی تعلیم دے دی گئی، انہیں اچھا اخلاق، انہیں اچھا کردار سکھا دیا گیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی سے اچھا کردار سیکھ لیا ہے، آپ نے کسی سے اچھی تعلیم سیکھ لی ہے، آپ نے بھی صدقہ حاصل کر لیا ہے۔ اور پھر اس صدقے کا حقیقی فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں کہیں سے خیر سیکھی ہے اس خیر کو آگے سکھائیں، جو بھلے کی بات آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ بھلے کی بات آگے سکھائیں۔ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لنگر تم نے مجھ سے لیا ہے، فرمایا وہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرو، فرمایا یہ تمہارا صدقہ ہے اور قیامت کے روز یہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں جو کچھ ہم سے ہو سکے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی خیر کے لیے، اللہ کے بندوں کے بھلے کے لیے، اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے ہم ضرور دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ اور یہ بات ارشاد فرما کے پھر ارشاد فرمایا والکافرون، اور یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، گویا پتا چلا کہ جو لوگ صدقے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے بھلا کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا والکافرون، فرمایا وہی تو کافر لوگ ہیں، وہی تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہی اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ فرمایا والکافرون، اور جو کافر لوگ ہیں، ہم الظالمون، فرمایا وہی لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کہ اس دنیا میں سب کچھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں،
اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک فرمایا یہ اتنی طلب اور ہجرت بڑھ جاتی ہے، فرمایا اسے اگر 2 پہاڑ سونے کے مل جائیں تو اس کا دل کرتا ہے 1 پہاڑ اور ہو جاتا نا تو پھر بڑا کام ہو جانا تھا، پھر وہ کچھ اور جمع کرنے کے بارے میں لگ پڑتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ بھاگا رہتا ہے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اور اکٹھا کرتا ہے، فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ تو وہ بندہ جو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے، دنیا کا لالچی ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ کو پھر کوئی چیز بھرنے والی نہیں، الا یہ کہ بندے کو میرا اللہ مقام صبر عطا کر دے، مقام رضا عطا کر دے، کہ اسے جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ اس پہ صبر بھی کرے اس کے حصول پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، تو یہ اس بندے کی کامیابی اور کامرانی کا مقام ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں وہ دن جس دن کوئی تجارتیں نفع مند نہ رہیں گی، کوئی دوستیاں نہ رہیں گی، کوئی سفارشی نہ رہیں گے، تو تم اس دن کے آنے سے پہلے تیاری یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔